بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ایک روحانی کینسر کا علاج کریں گے، جو کینسر ہماری صلاحیتوں، قابلیتوں کو گھن کی طرح لگا ہے اور کھاتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہو رہا۔ اس کینسر کا نام ہے عدم اعتماد، یعنی خود اعتمادی کی کمی، خود اعتمادی کا فقدان۔ دیکھیے، کامیابی کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے وہ خود اعتمادی ہے، سیلف کانفیڈنس ہے۔ اسی طرح ناکامی کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے اور ہماری کامیابی اور ترقی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ احساس کمتری ہے۔ خود اعتمادی کے بغیر آپ کبھی بھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پر اعتماد ہونا ہوگا۔ امید بھی وہی پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے جس میں اعتماد شامل ہو۔ ہمارے خطۂ بر صغیر میں، پاکستان میں، انڈیا میں اکثریت خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہے۔ ہمارے افراد ایک گوں مگوں قسم کی کیفیت میں مبتلا ہیں، سوال نہیں پوچھ سکتے، کھڑے ہو کے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، اور انہیں یہ واہمہ ہے، انہیں یہ شک ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، اگر کوئی کام کریں گے تو غلط ہو جائے گا، یا لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ ناکام ہو جاتے ہیں اور اپنے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے اس نعمت کا تذکرہ کیجئے، اس نعمت کو یاد کیجئے۔ ہر انسان کو اللہ نے کسی خاص قسم کی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کو جانچیے، پرکھیے، تلاش کیجئے۔ اس میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے اور اس پہ فخر کریں کہ اس کائنات عالم میں اللہ نے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت، انفرادیت دی ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ تنہا ہیں اس دنیا میں، کوئی فرد، کوئی زیرو، کوئی انسان آپ جیسا نہیں ہے، آپ ہیں۔ آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہم میں سے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی خامیوں کو بھول جائیے اور اپنی خوبیاں تلاش کیجیے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایک خوبصورت سی ڈائری پہ خوش خط کر کے ان خوبیوں کی ایک فہرست بنائیں۔ اس فہرست میں اپنی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو لکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا لباس اچھا ہے، لکھیں کہ آپ کا لباس پہننے کا ذوق اچھا ہے، آپ مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں، آپ خوش اخلاق ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ بلا وجہ کسی کو ستاتے نہیں ہیں، آپ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے، آپ نرم دل ہیں، آپ کو غیبت سے،
اور گالی گلوچ سے نفرت ہے، آپ لوگوں کے کام آنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں سے مسکرا کے ملتے ہیں، آپ خندہ پیشانی سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ کی شکل اچھی ہے، آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کے سر کے بال اچھے ہیں، آپ کی لکھائی اچھی ہے، آپ کی تحریر اچھی ہے، آپ کسی خاص مضمون میں بہت اچھے ہیں، آپ کھیل میں اچھے ہیں، گفتگو کے فن میں ماہر ہیں، آپ کے پاس اچھی شاعری ہے، آپ موقع محل کے مطابق اچھا شعر کہہ دیتے ہیں، آپ کا حافظہ اچھا ہے، آپ ذہین فطین عقل مند آدمی ہیں، آپ بزلہ سنج ہیں، آپ حاضر جواب ہیں۔ دیکھیے نا، اپنی ذات میں ٹوہ لگائیے اور اپنے اندر آپ کو سینکڑوں خوبیاں ملیں گی، انہیں لکھیے۔ دیکھیے، آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور اس میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ کی جب آپ حمد کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، تو آپ کو یہ علم تو ہونا چاہیے نا کہ آپ اس کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہی تو حکم دیا جا رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کو بیان کیجئے تحدیث نعمت کے طور پہ۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ، شکرانہ خداوندی کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں مالدار ہوں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اگر بیماری سے صحت یاب ہو گیا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اگر اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں، یا کوئی خاص موقع محل ایسا آیا جب مجھے خوشی محسوس ہوئی تب میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، ہمیں اللہ نے جو گفٹ دیے ہیں ان تحائف روحانی کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ڈائری پہ جب آپ وہ تمام نعمتیں جن سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے وہ لکھ لیں گے تو گاہے بگاہے انہیں پڑھیں گے تو آپ کی صلاحیتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، میں تمہاری صلاحیتوں میں، قابلیتوں میں، اور جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ لکھیں، اگر آپ اچھی کوکنگ کر لیتے ہیں، آپ اچھا سالن پکا لیتے ہیں، آپ جوتا پالش کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کو لطیفہ سنا کے خوش کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کا دکھ درد سنتے ہیں، جو بھی آپ کی صلاحیت ہے اسے لکھیں، اس کی فہرست بنائیں اور اسے کم از کم ایک بار اس پہ نظر ڈال لیا کریں تاکہ آپ فخر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آخر میں یہ بتا دوں کہ جو منفی باتیں ہیں انہیں اپنے ذہن و دل و دماغ سے نکال دیجئے۔ مثلا یہ کہ میں تو ہوں ہی بے وقوف، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، میرا تو نصیبہ ہی خراب ہے، یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں، یہ آپ کو احساس کمتری کا شکار بناتی ہیں، یہ ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ ہمارے ہاں سیاپا یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نعمتوں کو پہچانا ہی نہیں ہے، جب پہچان نہیں پائے تو ان کا شکر ادا نہیں کیا، جب شکر ادا نہیں کیا تو ان میں اضافہ نہیں ہوا، نتیجتاً جب بھی کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر ہم جائے تعسف سے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ادنا اور کمتر سمجھنا بند کیجیے۔ دیکھیے، عاجزی اور انکساری بہت اچھی چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا ہونا، اس کی بھی نفی کی گئی ہے، روحانیات میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ابلیس کا کیا معنی ہے؟ آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، ناشکرہ ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے قنوطیت کا اظہار کیا، مایوسی کا اظہار کیا، ناکامی کا اظہار کیا۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا،
حکم دیا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بے امید مت ہوئیے، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی روح سے، اللہ کی جانب سے دی جانے والی خوشی سے نا امید مت ہوئیے، امید کا دامن تھام کے رکھیے۔ سو میں نے مختصر اور جامع الفاظ میں قرآن کا ایک تحریک آمیز روحانی پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی روحانیت کو بیدار کرنے اور اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔